حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیا کرتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، لیکن دوسرے دنوں کی بنسبت رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت مزید زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اجود الاجود وانا اجود ولد آدم، کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ سخی ہیں، پھر تمام انسانوں کے اندر سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ اور یہ سخاوت اہل عرب کا ایک اہم ترین وصف رہا ہے۔ اگر وجہ دیکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب قبیلے میں مبعوث کیوں فرمایا تھا، عرب خاندان سے کیوں پیدا کیا تھا، تو اس کی جہاں اور وجوہات ہیں وہاں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اہل عرب بہت زیادہ سخی تھے، اور ان کی سخاوت کے چرچے آج 1400 سال بعد بھی ہو رہے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی حاتم طائی کو جانتا ہے۔ یہ حاتم طائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو چکا ہے، بہت پرانی بات ہے، لیکن آج بھی اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی سخاوت کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طئی قبیلہ کی طرف حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو 150 شاہ سواروں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور ان سے جہاد کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے لوگوں پر فتح پا لی، بہت سے لوگوں کو قید کیا اور ان کا مال غنیمت بھی لے کر آئے۔ تو ان قیدیوں میں ایک حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، اور یہ جو حاتم طائی کا بیٹا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، پہلے یہ اسلام کے بڑے مخالف تھے، یہ اسلام کی بڑی شدید ترین مخالفت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا تو اس وقت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ گئے تھے اور شام چلے گئے تھے۔ بہرحال یہ حضور کی بڑی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اب جب حاتم طائی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئی قیدی بن کر، تو اس نے آ کر رحم کی درخواست کی اور اپنا تعارف کرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ لوگوں پر بڑا رحم کیا کرتا تھا، بڑا ترس کیا کرتا تھا، بڑا نوازا کرتا تھا، میں اس کی اولاد میں سے ہوں، آپ سے رحم کی درخواست کرتی ہوں، آپ میرے اوپر رحم کیجیے۔ تو پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر حضور گزر گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا دن ہوا تو وہ دل برداشتہ ہوئی، اس نے صحابہ سے پوچھا کہ اب کیا صورت بنے گی؟ تو اس کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کریم آج تک پیدا نہیں ہوا، تم دوبارہ درخواست کرو، وہ ضرور سنیں گے، تمہاری بات کو مانیں گے۔ دوسرے دن اس نے پھر درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اونٹنی بھی دے دی کہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے علاقے چلی جاؤ۔ پھر اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میرے قبیلے کے لوگ بھی تھے، اور میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میں اکیلے نہیں جاؤں گی، اگر مجھے چھوڑنا ہے تو قبیلے والوں کو بھی ساتھ چھوڑ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی چھوڑا، اس کے قبیلے والوں کو بھی چھوڑا، اور جو غنیمتیں وصول ہوئی تھیں وہ غنیمتیں بھی تمام تر واپس کر دی۔ جب عدی کو، ان کے بھائی کو اس سارے واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے باپ سے بڑا سخی آج تک پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ محمد میرے باپ سے زیادہ سخی ہے۔ میرا باپ دشمنوں کو اتنا عطا نہیں کیا کرتا تھا، میں اس کا شدید ترین دشمن تھا، آج میری بہن ان کے قبضے میں تھی، میرا پورا خاندان قبیلہ ان کے قبضے میں تھا، سارا مال انہوں نے لے لیا تھا، پھر بھی چھوڑ دیا، ان جیسا سخی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کے نواسے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے بحث کر لی
اور حاتم طائی کے نواسے نے کہا کہ میرے نانا زیادہ سخی تھے. حضور کے نواسے نے کہا کہ میرے نانا زیادہ سخی تھے. بحث ہو گئی. حاتم طائی کے نواسے نے کہا کہ میرے نانا اتنا سخی تھے، وہ جس جگہ بیٹھا کرتے تھے اس کے چاروں اطراف میں دروازے ہوتے تھے. اگر ایک سائل سامنے کے دروازے سے آتا میرے نانا عطا کر دیتے، وہی سائل دائیں طرف سے آتا میرے نانا دے دیتے، وہ پیچھے کے دروازے سے پھر آتا میرے نانا پھر دیتے، وہ بائیں طرف کے دروازے سے پھر پلٹ کے آتا میرے نانا پھر دیتے تھے. اتنے سخی تھے، یعنی ایک وقت میں ایک سائل کو 4 مرتبہ دے دیا کرتے تھے. حضور کے نواسے نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا اتنا سخی تھے کہ جب کوئی ایک مرتبہ سوال کرتا دوبارہ اس کو مانگنے کی حاجت اور ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اتنا دے دیتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف حضور کے صحابہ میں بھی آیا. پھر صحابہ میں سب سے زیادہ سخی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب تبوک کا موقع آیا تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال زیادہ تھا، تو میں نے یہ سوچا اور یہ سمجھا کہ آج موقع ہے ابوبکر سے سبقت لے جانے کا، آج میں ان سے آگے نکل جاؤں گا. کہ حضرت ابوبکر کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، میرے پاس مال کی کثرت ہے، میں زیادہ دے دوں گا. جب مال لایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے گھر کا سامان لے کر آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان لے کر آئے. حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے گھر کا سامان لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. حضور نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر، باقی گھر میں جتنا کچھ موجود تھا وہ سب کا سب میں نے آپ کے قدموں میں رکھ دیے. حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لباس پہنا ہوا تھا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، جب انہوں نے سارا سامان اکٹھا کر لیا پھر اپنے لباس کی طرف دیکھا تو دل میں سوچا کہ ابوبکر حضور کو مال کی اشد ضرورت ہے اور تم نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس بیچو اور ٹاٹ کا لباس پہن لو. تو وہ لباس ان کا 35 یا 40 درہم میں بازار میں انہوں نے بیچا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کے حضور کی خدمت میں آیا اور اپنا سب کچھ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. اسی کو کسی شاعر نے، سرائی کی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں نقل کیا. وہ شاعر لکھتے ہیں کہ جنہیں گھر بار سب آقا تو لٹایا ہے، انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے. بندہ بڑ بھنگی ایویں چبلا نمار، کر لے تو سائیں دے صحابہ نال پیار. کہ جس ابو بکر نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹا دیا، پھر وہ باغ کی طرف کیوں کر دے